الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر الشهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ آپ نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی، جو آدمی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، جب میری امت کے اوپر فساد کا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ایسا ہے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، ایسے شخص کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ سبحان اللہ۔ شہید اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ موت تو سب کو آتی ہے، لیکن سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی دعا کیا کرتے ہیں: اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا۔ تو گویا سب سے بہترین موت شہادت کی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے سرزمین کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے جان دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ 100 شہیدوں کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے ایک شہید کا، بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے جسم سے خون نکلتا نہیں ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اجر اس آدمی کو ملتا ہے کہ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے فساد کے زمانے میں۔ اتنا بڑا اجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم سنت کے بارے میں لوگ مختلف الفاظ کہتے ہیں کہ سنتی ہے، چھوڑ دو، کیا ہے سنتی ہے؟ یہ بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سنت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سنت ہی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، تو سنت رسول کی اتباع ملتی ہے، بے شک جنت ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ چاہے اس سے ملتی ہے۔ اس لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سنت جو ہے، ابھی کہتے کسے ہیں؟ تو سنت ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقے کو، میتھڈ کو اور ضابطے کو، طرز کو کہا جاتا ہے۔ اب امت کے جو فقہا کے نزدیک سنت جو ہے ہر اس امر کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عبادت سمجھ کر کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا، بغیر کسی عذر کے چھوڑا نہ ہو۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ فقہا کی زبان میں، فقہا کی زبان میں ہر وہ عمل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سمجھ کر ہمیشہ کیا ہو اور کبھی بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل اور قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تقریر کا معنی کہ صحابہ نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا تو آپ نے ان کو روکا نہ ہو، تو ایسے ہر عمل کو جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ سنت۔ یعنی آپ کا قول، فعل، تقریر، ان تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہو جائے گا؟ سنت ہو جائے گا۔ سنت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کے علاوہ یہ ایک درجہ رکھتی ہے، لیکن حدیث میں سنت کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہو جاتی ہے؟ واجب بھی مراد ہوتے ہیں، سنت بھی مراد ہوتی ہے، نفل بھی مراد ہوتے ہیں، اور مستحب بھی، یہ ہر ایک کو شامل ہوتی ہے۔ لیکن فقہاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی اصطلاح میں سنت کا مقام جو ہوتا ہے فرض اور واجب کے بعد ہوتا ہے۔ فرض پہلا فرض کا مقام ہے، پھر واجب ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سنت کا درجہ آتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو حساب و کتاب میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کے بارے کس کے بارے میں ہوگی؟ اس کے عقائد کے بارے میں، عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ تو اس لیے نماز کے اندر انسان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نماز رہ جاتی تو فوراً اس نماز کو ادا کرنا چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز ایک ہے، نماز میں فرض نماز ہے، ایک نماز واجب، ایک نماز سنت، ایک نماز نوافل۔ فرض یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا۔ واجب ہے جو نماز، تو واجب میں بھی وہ نماز فرض کے برابر ہوتی ہے، چھوڑنے پر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سنت ہے، سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ قسم کی نماز ہے جس کی تاکید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریگولر پڑھا ہے، ریگولر اس کو پڑھا ہے، بغیر عذر کے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سنتی غیر موقع، کہ جس کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑھا، کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، یہ سنت غیر موقع ہے۔ نوافل ہیں جو انسان اس کو پڑھے گا تو اس کا ثواب اور اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اب یہ ساری جو نمازیں ہیں، کوشش انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ یہ ساری نمازیں پڑھ لینی۔ اب مثال کے طور پر فجر ہے، فجر میں 2 رکعت ہم فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے اشراق آ جاتا ہے، اشراق کے نوافل ہیں، نفل نماز ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد چاشت کے نفل آ جاتے ہیں، پھر ظہر ہے، ظہر میں 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت ہیں۔ یہ پہلے والے بھی سنت مؤکدہ ہیں اور بعد والے بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت نفل نماز۔ پھر عصر کی نماز کی طرف آ جائیے، عصر کی جو نماز ہے اس میں 4 رکعت پہلے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ غیر مؤکدہ اس کے اندر کی تاکید نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھے کبھی اس کو چھوڑ دیا، بغیر عذر کے بھی ان کو چھوڑ دیا، بغیر عذر کے بھی ان کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا۔ پھر آگے مغرب آ گئی، مغرب کے اندر 3 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھے، پھر 2 نفل پڑھ لی۔ پھر آگے عشاء آ جاتی ہے، عشاء میں 4 رکعت پہلے، یہ نفل سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت نفل ہیں سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل نماز کا یہ مجموعہ ہے۔ اب اس میں پھر رات کی تہجد کی نماز آ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بڑی افضل نماز ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، وہ نوافل ہے۔ اب یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے کہ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو حساب وہ کتاب ہوگا، عقائد کے بعد اعمال میں سے وہ نماز میں ہوگا۔ فرمایا اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کی اور پوری نماز ادا کی، کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، فرض کو چھوڑا نہیں ہے، تو فرمایا یہ شخص تو ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے جو نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہی، سنت غیر مؤکدہ ہی، اس کو سیپریٹ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، یعنی اس کا علیحدہ طور پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور اس کو ریوارڈ ملے گا۔ اور اگر اس کے فرائض کے اندر کچھ کمی آ گئی، پوری نماز ادا نہیں ہوئی یا صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے نماز ادا نہیں کی اور اس کو قضا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ موت کا فرشتہ پہنچا، تو فرمایا جائے گا فرشتوں سے رب العالمین کہیں گے کہ میرے بندے کے پاس نفل صلاۃ دیکھو، نفلی نماز دیکھو۔ تو اگر نفل نماز، سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ ساری نماز کو دیکھا جائے گا، اگر یہ نماز وہاں پر موجود ہوئی تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، فرائض کی کمی کو اس کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا۔
تو پھر باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ 12 رکعت دن میں، کتنے رکعت؟ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا کرے، 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا کرے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا۔ اور 12 رکعت کون سے ہوں گے؟ کہ 2 فجر کے، 4 اور 2 6 ظہر کے، اور 2 مغرب کے، اور 2 عشاء کے۔ یہ 12 رکعت کل بنتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو فرمایا اس کے لیے جنت میں کیا بنایا جائے گا؟ محل بنایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان رکعت کی۔ جمعہ کے دن بھی یہ سنت مؤکدہ، یہ ساری ان کا پڑھنا۔ جمعہ کے دن 4 رکعت پہلے سنت 4، اور پھر 2 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 4 سنت اور 2 سنت، یہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ تو جو آدمی کو پڑھے گا سنت مؤکدہ کی ادائیگی کرے گا تو رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں ان کی اپنی ایک زیادہ فضیلت جدا ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جناب نبی نے فرمایا کہ اس سے مجھے زیادہ بہتر، آپ سے بہتر ہے، میں تو چاہتا ہوں، محبوب پسند کرتا ہوں۔ اور اتنے تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رون ڈالے نا تو پھر بھی فجر کی 2 رکعت سنتوں کو نہ چھوڑا کرو، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا اسی طرح آگے ظہر کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں اور 2 سنتیں، ان کے بارے میں بھی علیحدہ فضیلت اس کی آتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دے گا۔ اسی طرح عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، تو فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے ہیں، 4 رکعت عصر، تو یہ سنت غیر مؤکدہ جو 4 رکعت ہی عصر سے پہلے، تو جو آدمی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گھیر دے گا۔ اب یہ جو نفلی نماز ہے، یہ سنت ہے، نفلی نماز ہے، اس کے لیے پڑھنے کا کون سا مقام، کہاں پر اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے؟ جس طرح نماز ہے، فرض نماز ہے، اب مسجد میں انسان آتا ہے فرض نماز کے لیے تو راستے پہ چلتے ہوئے اس کے گناہ اس کے جھڑتے جاتے ہیں، نیکیاں اس کو ملتی ہیں ہر قدم کے اوپر، قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے، رکھتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسجد میں آتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا، خاموشی کے ساتھ بیٹھے نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، جب تک امام مصلی پہ نہیں آتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو اذا خرج الامام، حدیث میں آتا ہے جب امام نکل آ جاتے ہیں مصلی کی طرف تو اس وقت ہی کھڑے ہو جاتا ہے، اس وقت بالکل خاموش انتظار میں رہتا ہے، تو فرشتہ اس کی دعائیں مغفرت کرتا ہے، کہتے اللہ اس کی رحم کر، اللہ اس کی مغفرت کر، فرشتہ۔ اور جب نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، نماز ایک پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ فرض نماز جب انسان، اسی طرح نفلی نماز ہے اور سنت ہے، تو اس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گھر تو مسجد کے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نفلی نماز کو، سنن کو پڑھنا زیادہ افضل سمجھا، اس لیے گھر میں انسان نماز کے لیے آتا ہے تو گھر میں وضو کر کے سنت جو ہے گھر میں پڑھ لیا، گھر میں سنت پڑھ کے وضو گھر میں کر کے مسجد کی طرف آئیں گے تو یہ جو ثواب آتا ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے
کیا ہے اس کے لیے نیکی ملتی ہے، تو یہ تب ہے جب انسان گھر سے وضو کر کے چل کے آتا ہے، اپنی سنت گھر میں پڑھ کر آ جائے تو اس کے اوپر یہ اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر وضو کر کے وہاں پر آئیے، اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلوا بیوتکم من صلاتکم، کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا حصہ کچھ اس میں پڑھا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کو قبرستان بنا لو۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہی مسجد میں دوڑتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، سنت نہیں پڑھتا، کوئی چیز نہیں، تو گھر کو کیا ہے، حضور سے فرمایا ایسا مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں کوئی مردہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اپنے گھر کو بھی قبرستان بناؤ، گھر میں بھی کیا ہے اپنی نوافل نماز کیا ہے پڑھا کرو۔ تو گویا یہ ہے سنت اور نوافل، ان کا مقام اور مرتبہ۔ انسان کی یہ جتنے بھی سنت ہیں اور یہ نوافل ہیں جن کی فضیلت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ ارادہ طور پر بیان کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہے کہ آپ کا ایک ایک امتی کہاں پہنچ جائے، جنت پہ پہنچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو نماز میں کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کی وجہ سے یہ حساب و کتاب میں کہیں پھنس نہ جائے اور یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی سنن کی طرح، نوافل کی طرح۔ اسی طرح اشراق کی نماز ہے، اس کے علیحدہ فضائل بیان کیے، چاش کی نماز کے علیحدہ فضائل بیان کیے، تو اوابین ہے اس کے علیحدہ فضائل بیان کیے، تہجد کی نماز ہے اس کے علیحدہ فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کے فضائل بیان کر کے امت کو کہا کہ یہ نمازیں پڑھا کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کو ادا کریں، اور نوافل کو ہم گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ گھروں کے اندر بھی کیا ہے اللہ کا نام بلند ہو، اور گھر بھی کیا ہے ہمارے رب کے ذکر سے کیا ہے مزین ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جو ہمارے سنایا مجھے بھی اور سب کی زبانوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہر قسم کی شر فتنہ سے محفوظ فرما دے، دین اسلام کا استقامت نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین سب کو ہدایت کے راستے میں چلا دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی وصحبہ وسلم۔ ٹائم کوشش کریا کرو سارے، اللہ تعالیٰ